اگلے دن ایک دوست نے مجھے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب کے دن تھوڑے رہ گئے. تھوڑے گھنے دنوں کی پرواہ اگر مجھے ہوتی تو میں اپنی اتنی جرت سے کبھی جھوٹوں کو نہ للکارتا. یہ باتیں کسی اور کو سناؤ. میں نے اپنے خدا کو جان دینی ہے اور اسی نے مجھ سے پوچھنا ہے میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا تو نے سچ سچ پہنچایا یا ڈنڈی ماری؟ اس نے مجھ سے پوچھنا ہے. لہذا مجھے صرف ایک ہی عدالت کا ڈر ہے. دعا کرو اس عدالت میں سرخرو رہوں. دنیا والوں کو کیا ہے، ناصر برا جانے بھلا جانے، جو جیسا سمجھتا ہے سمجھے. بات دعا کرو اللہ مجھ سے راضی رہے. ایک بات بتاؤ، اگر سارا علاقہ میں راضی کر لوں، کسی نے گوڈے نو ہاتھ لا، کسی کو جا کے چاہ پی، کسی نے بوتل پلا، کسی نے ہنس کے بول، کسی نے کہندے، کسی نے لفٹ دے، کسی نے پروٹوکول دے، ساری دنیا میں راضی کر لوں، میرا اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو تو فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اگر ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے اور کہیں کہ اس کے جنازے کو ہم نے روڑی پہ پھینک دینا، اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو تو مجھے کوئی پرواہ ہے؟ نہیں. بولو بھائی. نہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں حبیب کہہ دے میرا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ کہنے والا کو تو مجھ سے پہلے دنیا سے ہی چلا جائے، کیا پتہ، یہ تو اللہ جانے نا کس کا ٹائم تھوڑا ہے کس کا ٹائم زیادہ ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات بتا دوں، 15 سال ہو گئے الحمدللہ مجھے دین بیان کرتے. پورے 15 سال میں ایک مائی کا لال میں نے ایسا نہیں سنا جس نے آج تک یہ کہو کہ اس مولوی نے یہ جھوٹ بولا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا ہے تو مجھے بتا دیں جس نے یہ کہو کہ اس نے تقریر میں یہ جھوٹ بولا ہے. ہمیں دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے. ایک مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا. ہاں جو بھی سار اٹھاتا ہے یہی کہتا ہے یار ان کا ہاتھ اولا رکھے، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. بھائی میں یہ کہوں گا تو سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی سے رک جا، میں تیرے ہاتھ چوموں گا. رولم کیا نہ تو نے میرا کچھ بگاڑا نہ میں نے تیرا کچھ بگاڑا. تو جب سرکار کے بارے میں گڑبڑ کرے گا تو بتاؤ میں پھر بغیرت تو نہیں نا، میں تو اپنے لاجپال آقا کا غلام ہوں. مجھ سے یہ رانا نسیم صاحب اگلے دن کہنے لگے کہ کافی لوگ ناراض ہیں آپ سے، یہاں جماعت آئی تھی تو درس آپ دیتے رہے، آپ نے درس کیوں نہیں دینے دیا؟ میں نے کہا رانا صاحب سیدھی سی بات ہے، میں بغیرت نہیں ہوں، میں غیرت مند ہوں. لوگ اپنے رشتہ داروں کی غیرت کرتے ہیں، اپنے باپ کی غیرت کرتے ہیں، ماں کی غیرت کرتے ہیں، بہن کی غیرت کرتے ہیں، بیٹی کی غیرت کرتے ہیں، تو میں اپنے نبی کی غیرت کرنے کا حق نہیں رکھتا کیا؟ میں نے کہا میں اس کتاب سے درس دینے کا روادار کیسے ہو سکتا ہوں جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر توجہ آگے پیچھے ہو جائے تو بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ بکواس کر رہا ہے. میں نے کہا میں اس کتاب کا درس کیسے گوارا کروں؟ کوئی دھکے سے دلوا لے تو اور بات ہے، میں برداشت تو نہیں کروں گا، میں اس کو پسند نہیں کروں گا. کوئی اپنی طاقت سے اگر ایسا کچھ کروا سکتا ہے تو کروا لے. سمجھ آئی نا؟ میں نے کہا میں اس کتاب کا درس کیسے گوارا کروں جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے جو 23 سال میں دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تھا یہ سارا کچھ ایک پرانی کہانی ہے. اس کو پڑھنا دہرانا نہ کارآمد ہے، نہ مفید ہے، نہ تسلی ہے. اس کے اندر کوئی فائدہ ہی نہیں کہ بندہ ذکر کرے کہ سرکار نے یہ کچھ کیا وہ کچھ کیا.
یہ سارا کچھ فضائل اعمال میں کیا نہیں لکھا؟ میں نے پڑھ کے نہیں سنایا تھا؟ بھول گئے ہو؟ آپ کو اپنے مخالف تو بہت یاد رہتے ہیں۔ میں نے تو بارہا کہا ہے، میرا نام محمد صدام حسین ہے، میرے والد کا نام نور محمد ہے، جس نے مجھے گالی دینی ہو دل کھول کے دے، اگر میں جواب دے جاؤں تو مجھے کہنا۔ سوشل میڈیا پہ میں نے کئی مرتبہ کہا میرا یہ نام ہے، میرا نام لکھ کر گالیاں جتنی مرضی ہزار لکھ دو، جتنا مرضی برا بلا کہنا کہہ دو، میں اگر ناراضگی اختیار کروں تو مجھے آگے پکڑ لینا، بھائی تو نے کہا کچھ تھا اور یہاں تو غصے ہو رہا ہے، میں نہیں غصہ کروں گا، جو مرضی کہنا کہہ لو، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس نبی کے بارے میں ایسا ویسا مت بولو جس نبی نے قبر کے اندر آ کر میرا تیرا بیڑا پار لگانا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہاں وقاص بیٹھے، یہ سامنے شاپ پر وقاص الیاس، آپ کا بھائی وقاص کہاں بیٹھے؟ کہاں ہے وقاص؟ وقاص نے یہ سامنے دکان ہے، بے شک پوچھ لینا، مجھ سے پوچھا قاری صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھو۔ اس نے کہا یہ فلانی جماعت ہے، اس کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ نماز پڑھتے نبی کریم علیہ السلام کا خیال معاذ اللہ گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، اس کی تو اپنی نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے کیسے پڑھوں میں؟ میں نے یہ کتاب کا ان کو حوالہ دیا، یہ میرے پاس کتاب ہے۔ انہوں نے جا کر مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب بھی ہمارے بہت قریب ہیں، یہاں سے دور نہیں ہے۔ مولوی صاحب تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب نے آگے سے کہا بالکل ٹھیک لکھا ہے، نبی پاک کا خیال اگر آ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ میں اگلے دن فیصل آباد جا رہا تھا تو خلیل بھائی نے مجھے کچھ سامان دے دیا کہ وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، دے دینا۔ میں سامان لے کے پہنچا، وہاں ان کا مدرسہ تھا، انہوں نے مجھے توڑ بلا لیا، میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا سناؤ بھی کیا پڑھا رہے ہو؟ کہتے ہیں جی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں۔ کتابیں کون سی پڑھا رہے ہو؟ کہتے ہیں جی کتابوں کا فی الحال تو ہمارے یہاں پہلا سال ہے، حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں، اور عقیدے کے لیے ہم تقویت الایمان پڑھاتے ہیں۔ کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ بچوں کا عقیدہ سیدھا کرنے کے لیے کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ یہ والی تقویت الایمان۔ یہ کتاب اس نے کہا کہ ہم مدرسے میں بچوں کو رٹواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے، بس۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں معاذ اللہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور اور حضور کے صحابہ ذلیل تھے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب جس کتاب میں رسول اللہ کو اور صحابہ کو ذلیل کہہ کر گالی دی گئی ہے، تم اس کتاب کا سبق دیتے ہو تو تمہیں قرآن نظر نہیں آتا؟ قرآن سے کبھی سبق پڑھا دیا کرو، چھوڑو ان کتابوں۔ اب یہاں کے حضرت صاحب بھی کہنے لگے کہ بالکل یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ نماز کے اندر نبی پاک کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ وقاص پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں، اگر کھڑا ہوتا تو میں یہاں آپ سے گواہی بھی دلوا لیتا۔ اس نے مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے یہی جواب دیا کہ حضور کا خیال آئے گا تو معاذ اللہ نماز ہے نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، ایک ہے کسی کا خیال کرنا اور ایک ہے اس کا نام لینا، بڑی بات کون سی ہے؟ میں جو کہوں ہے اگر پاکستان سے پیار ہے نا تو انڈیا کا سوچنا بھی نہیں، انڈیا کا میں یہ کہوں انڈیا کا خیال بھی نہیں کرنا۔
آپ تسبیح اٹھا رہے ہیں اور کہیں انڈیا 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 انڈیا، بڑا جرم کیا یا چھوٹا کیا؟ اس سے بڑا کیا نا۔ اب میرا سوال ہے صرف ایک، طالب علم بن کے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دے دے کوئی بندہ۔ اگر خیال آنا اتنا برا حضور کا نماز میں کہ نماز نہ ہو، تو جب نام آئے گا میرے مصطفیٰ کا نماز میں تو بتاؤ پھر ہو جائے گی؟ تم روتے ہو خیال کو، اللہ نے تو حضور کا نام بھی رکھا ہے، سلام بھی رکھا ہے، درود بھی اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ پڑھنا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ کس نبی پر سلام پڑھ رہے ہو؟ آگے چلو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، یہ کس کا نام آ گیا؟ اب خیال والی بات تو دور ہی نا۔ آگے چلو، اللہم صلی علی وعلا، اب بتاؤ نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک حدیث سن لو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلاموں نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں جو اپنے شاگرد کو کہوں تقریر تو کر، اور تقریر ایسے کرنی ہے جیسے تو نے مجھے تقریر کرتے دیکھا۔ تو جب تقریر کرے گا تو سوچے گا استاد جی نے یہاں پر ہاتھ اٹھایا تھا، یہاں پر ہاتھ ہے، یہاں پر اونچا بولے تھے، یہاں پر آہستہ بولے تھے، سوچ کر پھر تقریر کرے گا نا۔ جب حضور نے فرمایا کہ نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، کیا مطلب؟ جب نیت کرنے لگو تو سوچنا میرے نبی نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے تھے؟ یہاں تک اٹھائے تھے، یہاں تک اٹھائے تھے، یہاں تک اٹھائے تھے، کہاں تک؟ جب ہاتھ باندھنے لگنا تو سوچنا میرے نبی نے ہاتھ کہاں باندھے؟ یہاں باندھے، یہاں باندھے، کیسے باندھے، کس طریقے سے باندھے؟ جب رکوع جانے لگنا تو یہ سوچ کر رکوع کرنا کہ رکوع جاتے وقت نبی پاک نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا؟ رکوع سے جب اٹھنا، یہ نہیں کہتے کہ نہیں کیا، سرکار نے کیا رفع یدین، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہیں۔ تو جب ساری نماز یوں پڑھنی ہے سوچ سوچ کر، میری نبی نے رکوع کیسے کیا، میرے نبی نے سجدہ کیسے کیا، میرے نبی التحیات میں کیسے بیٹھے، پاؤں کیسے بچھایا، کس پاؤں کو کیسے کھڑا رکھا، میرے نبی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی کیسے کھڑی کی، میرے نبی نے سلام کیسے پھیرا، پہلے ادھر کو سلام پھیرا یا ادھر کو سلام پھیرا۔ جب ساری نماز یہ سوچ کر پڑھنی ہے کہ میرے نبی نے کہاں پر کیا کیا، تو اب بتاؤ خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولیے آئے گا۔ تو پتہ چلا یہ ادب سے دور بات ہے۔ اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔